اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ کیجئے گناہوں سے، اور میرے جملے کو یاد رکھیے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک اللہ مالک و خالق کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ایک صحابی آتے ہیں پیارے حبیب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے سامنے پیش ہونے والوں کو دیکھا، وہ آتے ہیں اپنے بادشاہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو میرے جی میں آیا اگر دھرتی میں کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کر، یہ سجدہ حق ہے صرف عرش والے اللہ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسماں کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے کہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ جو چند ہی دنوں کے بعد میرے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے، بہت ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کو قیمتی بنا لیتے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور بہت ہی بدبخت وہ لوگ ہیں کہ رمضان آنے کے بعد بھی وہ اللہ سے اپنی بخشش نہیں کرواتے۔ رمضان مبارک کے استقبال کے بارے میں مزید گفتگو اور تفصیلاً گفتگو ہمارے شیخ محترم آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے۔ آج بروز جمعۃ المبارک 26 شعبان 1434 ہجری مبارکہ 5 جولائی 2013 مرکز مسلم الجدید بریدہ تحت اشراف مکتب الدعوہ والارشاد و توعیہ الجالیات فیضیہ بریدہ القصیم سعودیہ اور مکتب جالیات خبیب بریدہ کے تعاون سے اس کانفرنس ہال میں آپ کے سامنے آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس پروگرام اور جلسہ کی کارروائی کو شروع کریں، میں سب سے پہلے اپنے
تمام مہمانان گرامی، علماء اکرام، مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور ہمارے اس پروگرام اور جلسہ کی رونق کو دوبالا کیا۔ اس کے بعد آپ تمام دوست، احباب، بزرگوں، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس جلسہ میں تشریف لائے۔ اس کے بعد آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اس پروگرام اور جلسہ میں دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ ایک مشہور و معروف مبلغ اور دین اسلام کے داعی ہیں۔ جس طرح آپ سامعین، سننے والوں میں مقبول و معروف ہیں، اسی طرح حلقہ احباب و مشائخ میں بھی آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا اشارہ فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شیخ محترم کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر و شرور سے اور دشمنوں سے آپ کی اللہ تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے، اور آپ سے زیادہ قرآن و سنت کی دعوت کا اللہ تعالیٰ جل شانہ کام لے اور اس کام کو پھر قبول و مقبول فرمائیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اس موضوع پر آپ دوستوں کے سامنے خطاب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے، سنا جائے، اگر کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے وہ معاف فرمائے۔ تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آپ دوستوں کے سامنے تشریف لاتے ہیں سید توصیف الرحمن راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور آج ان کا جو موضوع ہے رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عقل مند تاجر تجارت کے موسم کا خاص خیال کرتا ہے۔ اپنا مال، اپنا سامان اس موسم کے اندر بیچنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے پرافٹ زیادہ نظر آتا ہے۔ عقل مند مسلمان کا یہی حال ماہ رمضان سے ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ عقل مند مسلمان اس مبارک مہینے کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں، یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ یہ وہ پیارا موسم ہے جس میں اللہ اپنی جنت کو اہل جنت کے لیے سجاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت باقی ایام سے رمضان میں اپنے بندوں کو اور ڈھانپ لیتی ہے۔ عام نیکی ایک کے بدلے 10 اور پھر 700 گنا، اور پھر جہاں تک اللہ چاہے
رمضان کے اندر اس نیکی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اس ماہ کا استقبال کیسے کریں؟ اس پیارے مہینے میں وہ کرنے والے کون سے کام ہیں جن پہ مسلمان کی خاص نظر ہو؟ سب سے پہلے اس مہینے کا استقبال سچی توبہ سے کریں۔ یہ مبارک مہینہ جس میں چھوٹے چھوٹے عمل انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ کسی روزے دار کی افطاری کروا دو، مالک اپنے مزدور کی ڈیوٹی کے ٹائموں میں کمی کر دے، حالت ایمان میں انسان روزہ رکھ لے، حالت ایمان میں انسان قیام کر لے، حالت ایمان میں شب قدر کو جاگ لے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، زندگی کے گناہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس موسم کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ صاف کیجئے، سچی توبہ کیجئے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، تبدیلی اور چینج لائیے۔ اگر یہ رمضان آئے جیسے اس سے پہلے آیا تھا اور گزر جائے جیسے پہلے گزر گئے، اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، میں وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں رمضان سے پہلے کھڑا تھا، تو بد نصیب ہے وہ انسان جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ توبہ کیجئے گناہوں سے، اور میرے جملے کو یاد رکھیے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک اللہ مالک و خالق کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ۔ صحیح ہے کہ رمضان آنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، گناہوں پہ توبہ۔ کوئی بے نماز ہے تو توبہ کرے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو توبہ کرے، کوئی چغلیاں اور غیبت کا رسیہ ہے تو توبہ کرے، کسی کے دن اور رات ڈش انٹینے کی گندی محفلوں میں گزرتے ہیں تو وہ توبہ کرے، کوئی فلموں کا رسیہ ہے تو وہ توبہ کرے۔ درست ہے یہ بات، لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور ساجی بنانا ہے تو رمضان کے آنے پہ سب سے پہلے شرک اکبر سے توبہ کیجئے۔ یہ ماتھا، یہ پیشانی جس کو اللہ خالق نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اگر یہ ماتھا کسی دربار پہ، کسی قبر پہ، کسی مندر پہ، کسی بت پہ، کسی صنم پہ، کسی حضرت و شیخ و مرشد کے سامنے جھکتی ہے تو توبہ کیجئے کہ یہ پیشانی انسان کی انسانوں کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، ایک صحابی آتے ہیں پیارے حبیب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے سامنے پیش ہونے والوں کو دیکھا، وہ آتے ہیں اپنے بادشاہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو میرے جی میں آیا اگر دھرتی میں کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کر، یہ سجدہ حق ہے صرف عرش والے اللہ کا۔ اگر اسلام میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو
تو بیوی کو حکم ہوتا اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن شریعت اسلامیہ سجدے کو حرام قرار دیتی ہے ایک اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے کیا جائے۔ تو پیارے بھائی، جب پیارے حبیب کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، آپ نے اس صحابی کو منع کر دیا اور اپنی قبر کے بارے میں سوال کیا کہ میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا سجدہ کرے گا؟ تو کائنات میں وہ کون سے قادری صاحب ہیں، وہ کون سے حضرت صاحب ہیں، وہ کون سے پیر صاحب ہیں، وہ کون سے شیخ صاحب ہیں جن کے لیے سجدہ ریز کی ہو، جن کے قدموں میں ماتھے کو رکھا جائے، جس کی قبر پہ آ کے اپنے ماتھے کو خاک آلود کیا جائے؟ توبہ کیجئے غیر اللہ کی عبادت سے، توبہ کیجئے غیر اللہ کو پکارنے سے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا رہا، رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا رہا، رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی بہاول حق بیڑا دھک کی آوازیں بلند کرتا رہا، پنجتن پاک کو پکارتا رہا، پیروں فقیروں کی صدائیں دیتا رہا، تو اللہ کے لیے توبہ کیجئے۔ اگر آپ نے اسی شرک کی حالت میں روزے رکھے تو رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں مشرک کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اپنے دامن کو پاک کیجئے شرکی غلاظتوں سے، اللہ کی ذات پہ ایمان لائیے کہ قل هو اللہ احد۔ یہ ترانہ محمد کریم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، آوازہ لگایا اہل مکہ کے سامنے، اللہ احد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی نور من نور اللہ نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر اللہ کی عکس اور صورتیں لے کر زمین پہ نہیں آیا ہوا۔ وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اس کی عبادت میں بھی کسی کو حصہ دار اور شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ سچی توبہ کیجئے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ نے دیکھا نہیں بچوں کو، کچھ بچوں کے ہاتھ میں ریزگاری ہو، کھلے پیسے ہوں، جسے پنجابی زبان میں ٹھپا کہا جاتا ہے، وہ دوسرے بچے کو چھیڑنے کے لیے ٹھپے بجاتا ہے، اور دوسرا بچہ مقابلے والا شرارتی، اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے نہیں ہے جیب میں، وہ پیپسی کے ڈھکن اکٹھے کر لیتا ہے اور اپنی جیب میں ڈال کے وہ بجاتا ہے نا، میرے کول بھی ہے، کلے تیری جیب نہیں پری۔ اور بچہ اگر عقل مند ہو تو اس کی جیب پہ ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے یہ پیسے نہیں ہے، پیپسی کے ڈھکن ہے۔ پیپسی کے ڈھکن کون بجاتا ہے؟ جس کی جیب میں پیسے نہ ہو۔ بدعات کی راہ پہ کون چلتا ہے؟ جس کو محمد کی صحیح حدیثوں کا علم نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو پیارے حبیب کے عمل مل گئے، جس کو پیارے نبی کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار مل گئے۔ آپ کے ہاں وفات کا وقت بھی آیا، سیدہ خدیجہ فوت ہوئی، آپ کے ہاں ولادت کا وقت بھی آیا، آپ کے ہاں شادی کا وقت بھی آیا، رخصتی کا وقت بھی آیا، ولیمے کا وقت بھی آیا۔ پیارے حبیب نے کیسے زندگی گزاری؟ پیارے حبیب کی زندگی میں ربیع الاول بھی آیا، پیارے حبیب کی زندگی میں ماہ محرم بھی آیا، پیارے حبیب کی زندگی میں رجب کا مہینہ بھی آیا۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول میں جلوس نکالے؟ کیا صحابہ نے بھنگڑے ڈالے؟ کیا بیت اللہ کے ماڈل بنا کے مدینے کی گلیوں میں ریڈیو پہ رکھ کے گھمائے گئے؟ نہیں۔ تو آپ کے پاس تو اوریجنل مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، ہمیں بدعت کے راستے پہ چلنے کی ضرورت۔ بدعات سے توبہ کیجئے، ہر عمل کے کرنے سے پہلے رک جائیے، چیک کیجئے یہ عمل پیارے حبیب کے پیارے فرمان سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں، یہ مصطفیٰ کے پیارے عمل سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اور وگرنہ ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، اگر صحابی رسول کا عمل محمد کی حدیث سے ٹکرا جائے، پیارے نبی کے عمل کے خلاف ہو جائے، اللہ صحابی کے عمل کو بھی قبول۔ پیارے حبیب نے ایک شخص کو دیکھا جو کمزور ہو گئے، پوچھا کیا ہوا، کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا 1 سال گزر گیا روزے رکھتے ہوئے، 1 سال گزر گیا راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، کوئی دن میں نے افطار نہیں کیا، کوئی رات میں نے سو کر نہیں دیکھا، سارا دن روزے سے، ساری رات مصلی کا سوار، اور اس لیے کہ ابھی جوانی ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سامان تیار کر لوں۔ عمل میرا اور آپ کا نہیں ہے، شیخ و ملا کا نہیں ہے، عمل محمد کے پیارے صحابی کا ہے صلی اللہ
علیہ وسلم. میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. اور فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول آپ پہ فرما دے گا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھانے کے لیے مثال دوں. کسی کا مدیر کفیل اعلان کرے کہ صبح جو 1 ریال مجھے دے گا 10 ریال واپس کروں گا اسے. یہ دفتر دے کو لائن ٹوٹے گی. کئی تو لے کے پھر لائن میں لگ جائیں گے، اینوں کیڑا پتہ لگنا ہے. قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پہ. وہ مالک فرماتا ہے میرے حبیب کے بارے میں ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نقد 10 نیکیاں مجھ سے لے لو، 10 رحمتوں کا نزول تم پہ ہوگا. کیا ہوا؟ صحابی نے روزہ رکھا، پیارے حبیب نے پوچھا کیا ہوا، کمزور کیوں ہو؟ سال بھر کے روزے، سال بھر کے تہجد کی نماز. کہا ہے میرے ساتھی سنو، اللہ نے تیرا ایک روزہ بھی قبول نہیں کیا، تیری تہجد کی نماز میں سے ایک رکعت بھی قبول نہیں کی. صحابی کی نماز، صحابی کے روزے، صحابی کی تہجد. وہ صحابی کانپ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر سال بھر کی عبادت ہے، قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ تیرے عمل پہ محمد کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کیجئے بدعات سے، ہر عمل سے پہلے رکیے، سوچئے. پیارے حبیب نے اس کا حکم دیا ہے، کر کے دکھایا ہے، صحابہ کو سکھایا ہے. پھر گناہوں سے توبہ کیجئے. آئیے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمارے درجات کی بلندی بھی ہوگی اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا. ان میں سب سے عظیم عمل وہ رمضان کا روزہ ہے. یاد کر لیجئے، جو بغیر عذر کے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر کے، نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ویسے جی میں آیا کہ آج روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اب وہ اس روزے کی کفارے کے طور پہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ابن آدم کی ہر نیکی کے بدلے میں اللہ 700 گنا اور جہاں تک چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. لیکن مالک روزے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ الا الصیام فإنہ لی، سوائے روزے کے آدم کے بیٹے کی ہر نیکی کو 10 اور 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، سوائے روزے کے. اور روزے کے بارے میں مالک فرماتا ہے فرشتوں، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں دوں گا. جب روزے داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ کھولا جائے گا اور روزے داروں سے کہا جائے گا اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے علاوہ پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل. پیارے حبیب نے فرمایا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، جنت کے دروازے ہیں، وہ دروازے اپنے عمل کرنے والوں کو پکاریں گے. کوئی جہاد کا دروازہ ہوگا، کوئی باب الریان روزے داروں کا ہوگا. صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ گزرے گا تو ایک ہی دروازے سے، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے میرے اندروں دی لنگ جا، میرے پاس سے گزر جا، میرے ہاں سے جنت کے مہمان بن جاؤ؟ کوئی بندہ ایسا بھی ہے؟ کہا ہاں ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا میرے اندر سے جنت میں چلا جا. سوائے روزے کے یہ روزہ خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزے کے اندر اخلاص جتنا زیادہ نظر آتا ہے شاید کسی اور عبادت میں اتنا اخلاص. نماز انسان پڑھ رہا ہو، ہر بندہ کو دیکھ رہا ہے نا نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر دائیں بائیں کوئی مدیر صاحب کھڑے ہیں، چودھری صاحب کھڑے ہیں، بندہ ذرا بنا کے پڑھتا ہے کہ ذرا اس کو بھی تسلی ہو جائے، بڑا حاجی لاکھ لاکھ ہے، ٹک کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کے گھوم رہا ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے تسبیح لے کے پھر رہا ہے، یہ ریاکاری ہے نا، سنت کے خلاف بھی ہے. پیارے حبیب نے ہاتھ میں نہ تسبیح لی نہ صحابہ کو دی.
اگر پلاسٹک کے موتی اس دور میں نہیں تھے، کھجور کی گٹھلیاں تو تھی، پتھر تو تھے، بنائی تو جا سکتی تھی، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ پیارے حبیب سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے جو عمل ثابت ہے وہ کرنے میں اجر ہے، زیادہ کام کرنے پہ اجر نہیں۔ اسلام کا اصول یاد رکھیے، زیادہ کام کرنے پہ اجر نہیں، مسنون کام کرنے پہ اجر ہے۔ لیکن جب روزہ انسان رکھتا ہے یہ تو خالص اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ آپ کمرے کے اندر ہو، کوئی اور آدمی بھی نہیں ہے، فریج کے اندر ٹھنڈے جوس اور پانی پڑا ہے، پیو گے؟ جی کیوں؟ رحمان نے روکا ہوا ہے۔ یہ خاص اخلاص والا معاملہ ہے، اور مالک فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا اور آخری گفتگو کے آخری کونے تک ان الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیے گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان روزہ رکھے رمضان کا، کیا ہر روزے دار کے گناہ معاف ہوں گے؟ کیا ہر روزے دار باب الریان سے جنت میں جائے گا؟ کیا ہر روزے دار کو بدلہ قیامت کے دن مالک دے گا؟ شرط لگائی ہے میرے رب نے، پیارے حبیب کی مبارک زبان سے 2 شرطیں گنوائی ہیں میرے اللہ نے۔ جو رمضان کا روزہ رکھے، شرط کیا ہے؟ ایمان و احتسابا، مومن ہو، مشرک کا روزہ میرا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ وگرنہ اسلام کے آنے سے پہلے عاشورے کا روزے کا رواج تھا، لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ایمان ہے تو روزے قبول، اور اگر شرک کی لعنت موجود ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کا طواف ہوتا ہے، مردوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو داتا و گنج بخش، غریب نواز و بندہ پرور سمجھا جاتا ہے، ان کو غوث اعظم سب سے بڑا مددگار سمجھ کے پکارا جاتا ہے، اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے، تو رب محمد کی قسم اس روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ کس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ کون اجر پائے گا؟ جو حالت ایمان میں ہو، جو مومن ہو، جو مشرک نہ ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات و عبادت میں کسی کی حصے داری کو برداشت، شراکت کو برداشت۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے شراکت میں ایک مثال دے دوں۔ ارے وہ تو خالق و مالک ہے، انسان اپنی عزت و غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ کرتا ہے؟ جی نکاح کرتے ہو نا، شادیاں کرتے ہو، بیوی قبول کر کے گھر لاتے ہو، اور کسی کی شادی ہونے لگے ایسی لڑکی سے جس کے لیے وہ 10 سال سے دعائیں مانگتا آ رہا ہے کہ اللہ میرا بیاہ جدوں بھی ہوئے فلانی نال ہوئے، بہت خوبصورت ہے، بڑی پسند والی ہے، آئیڈیل عورت ہے، جی چاہتا ہے میرا نکاح وہاں ہو جائے، اور بات بھی پکی ہو گئی، لیکن وہ محترمہ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو فون کر کے کہیں جی چودھری صاحب، شیخ صاحب، شاہ صاحب، خان صاحب، حاجی صاحب، میں آپ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں، بس ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہفتے کے سارے دنوں میں آپ کی بیوی رہوں گی، اور ایک دن 2 گھنٹے کے لیے میں کہیں اور جایا کروں گی، اور وہ سابقہ منگیتر سے بھی ہیلو ہے، اس کو بھی سلام کر آیا کروں گی۔ رشتہ قبول ہوگا؟ بولو قبول کرو گے؟ یہ جنت سے آئی ہوئی حور ہو تو قبول کرو گے؟ کوئی خان صاحب ہوگا تو فیر ہی مار دے گا، کہ ماڑا مرو دفع ہو جاؤ، جدھر جاتی ہے ادھر جاؤ، ہمیں تمہارا ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ 2 گھنٹے کے لیے کسی اور کے پاس؟ سوچئے، آپ نے بیوی کو پیدا کیا، جی پیدا کیا بیوی کو، راضی کو، خالق کو، مالک کو اس کے؟ نہیں، صرف قبول کہہ کے اسے گھر لائے ہو نا، 3 تولہ سونا حق مہر تسلیم کر کے، جو پہلی رات ہی انگوٹھا دے کے کر معاف مینوں، بیوی کہندی ٹھیک ہے جی معاف کر دیئے، تو ناراض نہ ہو میں نے حق مہر معاف کیا۔ اکثر کھا جاتے ہیں نا، اور جو اپنی بیویوں کا حق مہر زیادتی کر کے کھا جائے، قیامت کے دن بدکاروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ حق مہر دے کے
3 تولے 4 تولے آپ اسے گھر میں لائے، خالق مالک رازق اس کے آپ نہیں ہو، وہ کسی اور کو آپ کے بستر کا شریک بنانا چاہے طلاق دے دو گے، قتل و غارت ہو جائے گی۔ ارے اس رب کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا رہا، جس نے ماں کے پیٹ سے تجھے نکالا، ماں کی چھاتیوں پہ دودھ تیرے لیے پیدا کیا، جس نے ماں کے دل میں تیری محبت کو جگایا، جس نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اب تو کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی داتا ہے اور لاہور والا بھی داتا ہے، وہ بھی گنج بخش ہے اور بابا حجویری بھی گنج بخش ہے، وہ بھی غریب نواز ہے اور اجمیر والا بھی غریب نواز ہے، وہ بھی بندہ پرور ہے اور گیسو دراد بھی بندہ پرور ہے، وہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، اپنی بیوی کی عزت میں تو شراکت کو پسند نہیں کرتے، میرے اللہ کی عبادت میں غیروں کی شراکت کو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے مومن ہو کر، مشرک ہو کر نہیں، بدعقیدہ ہو کر نہیں، غیروں کا پجاری ہو کر نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثواب کی امید بھی رکھتا ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پیارے عمل کا بدلہ کس کو ملنا ہے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت سنیے، جس نے روزہ رکھا جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، جھوٹی بات کہنے سے باز، جھوٹ پہ عمل کرنے سے باز نہیں آیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے دار اگر جھوٹ بولے تو روزہ اس کا برباد ہوا یا نہیں؟ اگر وہ جھوٹ بولے یہ کہے جی فلاں نے آپ کو گالی دی اور اس غریب نے گالی نہ دی ہو، جھوٹ ہوا نا؟ زندگی کے معاملات میں جھوٹ بولے تو روزہ برباد۔ اور جو روزہ رکھ کر لوگوں کو یہ درس دے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، پیروں کی موڑتا نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ارے یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ عوام کی سنتا نہیں ہے، پیروں بابوں کی موڑتا نہیں ہے، ہماری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے۔ آؤ اللہ کے در کو چھوڑ کر بابوں کے در پہ جھک جاؤ، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے رتے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہیں، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ بھی ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے چل رہے ہیں بارش کا سوال کرنے کے لیے، اور جہاں پر آ کے سوال کرنا تھا اللہ ایک چیونٹی کا منظر دکھاتا ہے جس نے پشت کو زمین پہ تپتے ہوئے ریت پہ رکھا ہوا ہے، ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے، اور زبان سے کہہ رہی ہے یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں۔ جہاں سلیمان نبی تیری مخلوق ہے، چیونٹی بھی تیری مخلوق ہے، اس کو پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اس نے پانی مانگنا ہے، میں بھی پانی مانگ رہی ہوں، وہ بھی تیرے در کا منگتا ہے، میں بھی تیرے در کی منگتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واپس چلو، ساتھی کہتے ہیں بارش کی دعا تو کر لو۔ جھوٹ بولنے والوں کہ رب ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ جواب سنیے سلیمان علیہ السلام کا، نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے، نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے، رب نے نبی سے پہلے اس کی سن کے سب کو پلا دیا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے تو اس کا روزہ برباد، اور جو شرک کی دعوت دیتا ہے، شرکی عقائد رکھتا ہے، شرک پہ عمل کرتا ہے، وہ تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ اپنی دامن کو پاک کیجئے ان غلاظتوں سے، ان بدعقیدگیوں سے، روزے کا خیال کیجئے۔ روزہ رکھنے کے بعد زبان سے گندے جملے نہ نکلیں۔ پیارے حبیب کتنا پیارا درس دے رہے ہیں۔ اگر تم سے کوئی لڑائی کرے، اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے، مارا پیٹی پہ اترے، تو جواب میں کیا کہو؟ میں روزے دار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں روزے دار ہوں۔ میرے ہاتھ کے بھی روزہ ہے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے پیٹ کا بھی روزہ ہے، میرے منہ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے۔ بھائی تو لڑنا چاہتا ہے تیری مرضی، لیکن میں اپنی زبان سے تجھے وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو تو مجھے کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ایک یہودی ان سے
جھگڑتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ صدیق اکبر خاموش کھڑے ہیں، پیارے حبیب صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہودی گالیاں دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بھی ایک جملہ اس کو دہرا دیا، جو اس نے کہا اسے لوٹا دیا۔ پیارے حبیب چل پڑے۔ صدیق کائنات کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں خاموش رہا، آپ مسکراتے رہے، اور اب میں نے اگر اس کو جواب دے دیا آپ چل پڑے۔ کہا ابو بکر جب تک تو چپ رہا فرشتہ جواب دیتا رہا، تو بول پڑا فرشتہ خاموش ہو گیا۔ تو بہادری جواب دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں؟ جھگڑے کو ختم کرنا، لڑائی کو ختم کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کا درس ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کوئی سچا ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی کہے یہ قلم میری ہے، یہ 50 ریال میرے ہیں، یہ چیز میری ہے، اور وہ اس کی نہیں ہے، لیکن جس کی ہے وہ سچا بھی ہے، حقدار بھی ہے، اپنا حق صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، محمد کریم فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں جنت میں چبوترے کی گارنٹی دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ جھگڑا نہ بھی کرنا چاہے تو یار دوست چک چکا کے مرا دیتے ہیں، لڑائی ہوئی یہ چپ کر کے آ گیا۔ اب کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا آپ نے بہت بہادری کی، آپ خاموش ہو گئے۔ اصل بہادر یہی ہے جو غصے پہ میں جی اتھے ہوندا نا تو میں متھا پاڑ کے آنا سی، تیرے ورگا بزدل بھی ہے، انہیاں گاڑا کھا کے آ گیا، شرم نہیں تین؟ بجائے اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ نے جھگڑے کو مٹا دیا، بڑا اچھا کیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، مہربانی ہے آپ کی، یا اچھے اخلاق کی نشانی ہے، اسے اور تو نہ لگے۔ میں جو ہوتا نا تو میں پھر دسدا، بندہ کہتا ہے کہ میں ہی غلط کر کے آیا ہوں، وہ گھر سے نکل کے پھر سر پھاڑ کے آتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ پیارے حبیب کی سیرت نہیں ہے۔ پیارے حبیب تو فرماتے ہیں روزے دار اگر تجھ سے کوئی لڑائی کرے اس کی گالی کا جواب گالی میں نہ دو، بلکہ اسے کہو میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے اندر ایک اور بڑا پیارا عمل جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جس پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے لیے قیام کرنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، بنیادی شرطیں ساتھ چل رہی ہیں اور آخر تک چلیں گی۔ قیام کرنے والا کون ہو؟ مومن ہو، مشرک نہ ہو، ثواب کی امید رکھتا ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ کئی لوگ روزہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے رکھتے ہیں نا، اور جی میں نے اصل میں روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر نہ رکھوں گا تو وہ کمپنی میں دوست کیا کہیں گے، ہٹا کٹا ہو کر روزہ نہیں رکھا، تو اس لیے بہتر ہے کہ روزہ ہی رکھ لیا جائے۔ اس روزے کا ثواب جو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے، اس تراویح کا ثواب جو آپ نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اہل ایمان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ حفصہ سے ناراض ہوئے تو جبرائیل نے آ کر کیا کہا؟ رجوع کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہا قوامۃ صوامہ۔ حفصہ اللہ کو بڑی پسند ہے کیونکہ اس کے اندر دو بڑی پیاری خوبیاں ہیں، یہ روزے بہت رکھتی ہے، قیام بہت کرتی ہے۔ عبادت کرنا، طواف کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، قیام کرنا، روزے رکھنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ آج تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ہر چیز لوگوں کے دکھلانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو حج عمرے کا موقع ملے، آج سے 10-15 سال پہلے لوٹیے، آپ کو طواف کرتے ہوئے لوگ روتے ہوئے نظر آتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ آج طواف کرتے ہوئے کیا حال ہوتی ہے؟ وہ دوسرے کو کیمرہ پکڑایا ہوا ہوتا ہے، خود طواف کر رہا ہے، میں ہاتھ چک لے ذرا فوٹو لائیں، میرا فوٹو لائیں۔ یہ ہاتھ اٹھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہاتھ اٹھتے تھے اللہ سے مانگنے کے لیے، یہ ہاتھ اٹھتے تھے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے لیے۔ آج یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ سے لو نہیں لگتی، کیمرے والے اے سیدھا ہوئی ذرا دیکھیے، ہاں ٹھیک ہے، پیچھے کعبہ ہے، آگے کیمرہ ہے، میں ہاتھ چکے ہیں، بڑا رو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ کیا ہماری یہ حرکتیں نہیں ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھا کے تصویر کیوں اتروا رہا ہے کہ بڑی ساری کروا کے فریم کروا کے اپنے انڈیا پاکستان جا کے بیٹھک میں لگاؤں گا، اور الیکشن کا سیزن آئے تو کہوں گا دیکھو جی میں حج کر کے آیا ہوں، آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار حاجی اللہ رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ساری عبادتیں کر کے ہم نے دنیا کے چرچے لینے ہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ یاد کر لیجئے، چرچا ہوتا ہے
چرچے بھی دو طرح کے ہیں. ایک چرچا میں بھی سنا دوں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لے. اللہ ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن اللہ ہمارے ماتھے تجھے چھوڑ کے کبھی کسی بابے کے سامنے نہیں جھکے. اللہ ہم شرک سے بیزار ہیں اور تجھے لا الہ الا اللہ کے اسی پیارے عقیدے کا اپنے اس عمل کا واسطہ بنا کے تیرے سامنے سوالی ہے. مولا ہمیں بھی ان میں شامل کر لے جن سے تو پیار کرتا ہے. اللہ جس سے پیار کر لے سب سے پہلے جبرائیل کو خبر دیتا ہے, جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے. جبرائیل 7 آسمانوں میں چرچا کرتا ہے, آواز لگاتا ہے, فرشتوں کو خبر دیتا ہے, فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے, جبرائیل کا محبوب ہے. ہر فرشتے پہ لازم ہے اللہ کے محبوب سے محبت کرے. روزہ رکھ کے اللہ کے فرشتوں میں اپنے نام کا چرچا کروا لو, آپ کی مرضی ہے, اور لوگوں میں چرچا کروا لو, آپ کی مرضی ہے. جس نے رمضان میں قیام کیا حالت ایمان اور ثواب کی امید سے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. قرآن حکیم میں اہل ایمان کی کیفیت کیا بیان ہوتی ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے, رحمان کے بندے, اور اس سے پیارا نام کیا ہوگا جن کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے. رحمان کے بندے وہ کیسے ہیں؟ جو زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے نرم مزاجی کے ساتھ, اکڑ کے نہیں, سینہ تان کے نہیں, موڈے مار کے نہیں چلتے. کیوں انہیں پتا ہوتا ہے آج زمین پہ چل رہا ہوں, کل زمین کے پیٹ میں بھی جانا ہے. وہ جھک جاتا ہے. جھکتا کون ہے؟ جس کو ایمان کا پھل مل جاتا ہے, اور جو ایمان کی لذت سے محروم ہوتا ہے اس کے دل میں جھکاؤ نہیں, اکڑاؤ رہتا ہے. اور بندے کی آکڑ اللہ کو پسند. مثال دے کے سمجھاؤں, آپ نے بیری کا درخت یا آم کا درخت دیکھا ہے نا؟ جب آم کے درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے یا نہیں؟ ٹہنیاں نیچے آ جاتی ہیں, جھک جاتا ہے پھل لگنے سے. جس درخت کو پھل لگے وہ جھک جاتا ہے. اور سفیدے کا درخت بھی دیکھا ہے آپ نے؟ سفیدہ وہ جھکتا ہے, وہ ٹونڈ مونڈ سیدھا اتے جاتا ہے, آسمان میں چڑھ رہا ہے. جھکتا کیوں؟ سفیدے کو پھل نہیں لگتا. سفیدے کو آم, ہدوانا, تربوزہ, سفیدے کو کچھ نہیں, وہ ٹونڈ مونڈ سیدھا اوپر جاتا ہے. اب میں اپنی کیفیت دیکھوں, آپ اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہمارے اندر جھکاؤ ہے یا اکڑاؤ ہے. اگر تو ایمان کا پھل لگ گیا تو انسان جھک جاتا ہے. اسے غریب آدمی ملتا ہے تو اس کو بھی محبت سے سینے لگاتا ہے, فقیر ملتا ہے اس کو بھی سینے لگاتا ہے, غریب آدمی ملتا ہے اس سے بھی پورا ہاتھ ملاتا ہے, امیر ملتا ہے تب بھی پورا ہاتھ ملاتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے جس اللہ نے اس کو فقیر بنایا ہے وہ مجھے بھی بنا سکتا ہے. جس اللہ نے اس کو اندھا پیدا کیا ہے وہ میری بینائی بھی چھین سکتا ہے. جس اللہ نے اس کو قدموں سے, ٹانگوں سے محروم کیا ہے وہ میرے چلتے ہوئے قدموں پہ فالج گرا سکتا ہے. وہ کبھی اکڑتا نہیں ہے. اور اگر یہ ہو کہ میرے برابر کا آدمی آئے تو میں سینہ چوڑا کر کے ملوں, اور غریب آئے تو 3 انگلیوں کا سلام لے کے اگے کا تو چل پیچھے ہو گیا. دیکھو 3 ہاتھ سے 3 انگلیوں سے سلام کرنے والے, تو اس کا مطلب ہے میرے دل میں ایمان کا پھل پیدا, اس کا ذائقہ پیدا نہیں ہوا. مومن کے لیے ایک ہی رشتہ ہے, یہ بندہ مومن ہے, اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. اس کے دل میں بغض, نفرت, عداوت ہوتی ہے تو صرف اہل شرک کے خلاف ہوتی ہے, مومن کے خلاف. دنیا کے کر و فر کو دیکھ کر اس کے دل میں عزت و احترام کے معاملے. ایک شخص گزرا, پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا, جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی, ویل ڈریس. آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی اپنی قوم کا بڑا عزت دار آدمی ہے, کسی کے گھر جائے تو مجلس کھول دی جائے گی, کسی کے گھر سے رشتے کا سوال کرے تو فوراً قبول ہوگا, کسی کی سفارش کر دے تو مان لی جائے گی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. پھر ایک آدمی گزرا,
جسے ہماری زبان میں کہا جائے گا ماڑا بندہ، کمزور سا آدمی، عام سا لباس. پیارے حبیب نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی اپنی قوم کا بڑا ہی غریب بندہ ہے، بہت کمزور آدمی ہے، کسی کی سفارش کرے تو مانی نہیں جائے گی، رشتہ مانگے تو انکار ہوگا، کسی کے گھر جائے تو مجلس نہ کھلے. فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ غریب آدمی، یہ کمزور آدمی اگر اللہ پہ قسم ڈال دے کہ اللہ میرا یہ کام ضرور کر، تجھے قسم ہے، اللہ اس کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے. یہاں قیمتیں ایمان کی لگتی ہیں، یہاں قیمتیں ذات و قوم و برادری کی نہیں لگتی. جس بت کو ہم نے اپنے سینے میں سجا کے رکھا ہوا ہے، پٹھان کی بیٹی ہے، پٹھان آئے گا تو رشتہ دوں گا وگرنہ نہیں، سید کی بیٹی ہے تو سید ذاتے سے نکاح کروں گا وگرنہ نہیں، مغل ہوں، راجپوت ہوں، پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، افغانی ہوں، میرے نزدیک میری قوم، میری برادری، میرا وطن عزیز ہے، ایمان عزیز نہیں تو سمجھ لو یہاں پہ ایک صنم ابھی تک زندہ ہے، توحید رچی بسی نہیں ہے. جس کے دل میں توحید رچ بس جاتی ہے اس کی محبت کا ایک ہی معیار ہوتا ہے، یہ ایمان والا ہے اور میری محبت ایمان والوں سے ہے. اہل ایمان زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے نرم دلی کے ساتھ، نرم قدموں کے ساتھ، جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہیں جاہل سے ٹاکرا ہو جائے تو ہر جاہل کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ جہلا سے کنی کترا کے عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ نکل جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اہل ایمان ان کی راتیں قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں مومنوں کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جس کی راتیں ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھے ہوئے گزر جائیں، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، پشتو فلمیں، انگریزی فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جائیں، وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ اہل ایمان کا ذکر، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، ان کا ذکر کیسے ہو رہا؟ وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے اللہ کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کبھی نہ چھوڑتے، رات کا قیام، تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑتے. اگر بیمار ہوتے، تھکے ہوئے ہوتے، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو پیارے حبیب بیٹھ کے ہی پڑھ لیتے. اگر اللہ کے حبیب بیمار ہوتے، تھکے ہوئے ہوتے، اس حالت میں بھی تہجد کی نماز ترک نہ کرتے اور بیٹھ کے ادا کر لیتے. پیارے حبیب کے قدم مبارک سوج جاتے. سیدہ کائنات مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے معاف ہیں، کوئی گناہ آپ کے ذمے نہیں ہے. اتنی زیادہ عبادت، اتنے لمبے قیام، اتنے لمبے رکوع و سجود آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ کے قیام کی یہ کنڈیشن ہے کہ قدم مبارک سوج گئے. پیارے حبیب کا جواب سنیے، اللہ کا واسطہ دے کر اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، میرے ان جملوں کو، صدیقہ کائنات کے اس جملوں کو اپنے دل میں اتاریے. فرماتی ہیں پیارے حبیب سے میں نے یہ سوال کیا تو مصطفیٰ نے کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے میں اس کا عبادت گزار، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ شکر گزار. بولو بولو، شکر گزار بندہ نہ بنوں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب فرما رہے ہیں جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو کیا ثابت ہوا؟ محمد الرسول اللہ نور من نور اللہ نہیں تھے، بندے تھے اللہ کے. مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات مل کے عبادت کرنی شروع کر دے وہ محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کی عبادت کے برابر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ وہ 3 صحابی آئے تھے، تینوں نے نبی کی عبادت کا حال سنا تھا اور پھر اپنے دعوے کیے تھے اور آپ نے ان کو روک کر کہا تھا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں.
عبادت کر کے، مجاہدے کر کے، ریاضتیں کر کے انسان کبھی عبدیت کے مقام سے الوہیت کے مقام پہ نہیں جا سکتا۔ اس حدیث سے اس عقیدے کا بھی رد ہوا جو ہمارے ہاں صوفیاء نے پھیلا رکھا، جی آپ نہیں مانتے وہ پیر صاحب اگر نظر کرم کر دیں تو بندہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، اور آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ پہلے شیخ کا تصور کرتا ہے، تصور شیخ میں ایسا مگن ہوتا ہے اسے ہر شے میں شیخ نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد تصور رسول میں غرق ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، اور پھر عبادتیں، مجاہدے، ریاضتیں، چلے مار مار کے، ذکر کر کر کے، اندھیروں کے اندر شوں شاں کی ضربیں لگا لگا کے بالآخر بندہ ایک وقت آتا ہے وہ خود اللہ بن جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ ارے محمد سے بڑھ کر عبادت کس نے کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پیارے حبیب کہہ رہے ہیں عائشہ میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے کہ کوئی انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ہمارے ہاں کئی مولوی شعر پڑھ دیتے ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ کفر کا شعر ہے۔ اگر کوئی اللہ میں فنا ہو سکتا، اگر کوئی اللہ کے روپ میں یا اللہ اس میں حلول کر سکتا تو مجھے بتائیے یہ مقام محمد کریم کے علاوہ اور کس کو ملنا تھا؟ پیارے حبیب فرما رہے ہیں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ مولویوں نے جو عقیدے اپنی کتابوں میں عام کیے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، مجوس کی سازش ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے عبداللہ ابن سبا شیعہ رافضی یہودی کی سازش ہے۔ اس نے سب سے پہلے کہا تھا نا علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ اسی عقیدے کو لے کے صوفیاء نے اہل سنت کی عوام کو گمراہ کیا۔ ایک صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات صفحہ 558 کتب خانہ فیضی جو لاہور سے چھپی ہے اس پہ لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ ٹیشو ہے، اس کے 2 پیس کر دو تو یہ کیا رہے گا؟ اس کی صورت تو نہیں بدلی، یہ دودھ تو نہیں بنا، یہ سونا تو نہیں بنا، یہ بھی ٹیشو ہے اور یہ بھی ٹیشو۔ اگر کوئی انسان یہ کہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، تو 2 اللہ ہو گئے۔ قل هو اللہ احد، ہم نے ابتدا میں آپ کو سنایا تھا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں عائشہ جس اللہ نے اتنا انعام کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو عبادت، ریاضت، مجاہدے کر کے کوئی بندہ فنا فی اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث محمد رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضا راتوں کو جاگتے، نماز پڑھتے، اور جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا تو فاروق اعظم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، یہ حکم دیتے، اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے کھڑا کرتے اور قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ یہ ہمیں اصحاب کی سیرت سے ملتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ ہمارے ہاں اللہ بچائے تو بچائے اکثر گھروں کا حال کیا ہوتا ہے، بابا جی مسجد جا رہے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ، وہ ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے مسجد جا رہے ہیں، بیٹے کے ہاتھ میں ڈش انٹینے کا ریموٹ ہے، وہ فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے پوچھے بابا جی آپ مسجد میں آئے ہو، فرزند اولاد جوان ہو گئی جی مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ میں ایک جملہ کہوں مجھے معاف کر دینا اللہ کے لیے، نہیں بھی کرو گے تو 11ویں کی کھیر کھانے تو نہیں آیا میں آپ کے پاس۔ یہ بڑھاپے میں رونے والے اکثر خود مجرم ہوتے ہیں الا من رحم ربی۔ یہ بڑھاپے میں مسجد جا کر مولویوں کے پاس تعویذ لینے والے اولاد بڑی نافرمان ہے، مولوی صاحب کو تعویذ ہی دے چھڈو، یہ خود مجرم ہے۔ مجھ سے پوچھئے کیسے مجرم ہے، میں بتاتا ہوں۔ شادی ہوئی، خود تو سعودیہ آ گئے، خود کویت چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اب بیگم صاحبہ پوچھتی ہے جی وہ دن نہیں گزرتا کیبل لگوا دیجئے، مجھے قربان چاہیے، بڈھی دی گل نہیں ماننی تو کیدی ماننی ہے۔ وہ گھر کے اندر ڈش انٹینا، کیبل، فلمیں، گانے دے کے جاتے ہو یا نہیں؟ جی ابھی اولاد آئی نہیں ہے، اولاد سے پہلے یہ سلوک ہو رہا ہے۔
بچہ آ گیا، بیگم بچے کو گود میں لیتی ہے دودھ پلانے کے لیے، ہاتھ میں ریموٹ ہے فلم دیکھنے کے لیے. اب وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہی کچھ پلا رہی ہے نا، جو کچھ دیکھ رہی ہے وہی کچھ پلا رہی. مومنہ عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ دودھ پلانے سے پہلے بھی اپنے بچوں کے لیے اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، وضو کر کے سینے سے لگاتی ہیں، ان کے منہ میں دودھ جاتا ہے اور ان کے کانوں میں ماں کی آواز سے سورۃ یاسین کی آوازیں پہنچتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. وہ وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلائیں تو بچہ ابن تیمیہ بنتا ہے، بچہ ابن قیم بنتا ہے، بچہ محمد بن عبد الوہاب بنتا ہے، عبدالعزیز آل سعود بنتا ہے، علامہ احسان الہی ظہیر بنتا ہے. وہ قوم کا لیڈر، قوم کا رہنما، قوم کو شرک و بدعات سے نکال کر توحید کی راہ پہ چلانے والا بنتا ہے. اور بچے کو گود میں لے کے پنجابی ڈرامے، فلمیں، گانے، گندے سے گندا سین دیکھنے والی اس کی گود سے پروان ہائے جمالو چڑھتا ہے. پھر یہ بابا کہتا ہے جی تعویذ دے دو اولاد خراب ہو گئی. اولاد کو خراب ہم نے خود کیا ہے، گندی فلمیں ہم نے گھر میں پہنچائی ہے، ڈش انٹینے کی لعنت ہم نے گھر میں پہنچائی ہے، کیبل ہم نے اپنے 2 سال کے معصوم کی آنکھوں کے سامنے چلائی، وہ 16 سال تک کیبل دیکھتا ہوا بڑا ہوا، 18 سال کا جوان ہوا، اب آپ امید رکھتے ہیں وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا. اس جرم میں ہم خود شریک ہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی اپنے گھر میں کیبل اتروانے سے پہلے مر جائے، اپنے گھر سے ڈش انٹینا کی لعنت دور کرنے سے پہلے مر جائے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو. اور اگر کوئی ایسا بد نصیب ہوا، میرے جملے جو ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں غور سے سننا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گناہ اس کے کھاتے میں چلتا رہے گا. اس کے پیسوں سے لگی ہوئی، اس کے جیب سے نکلے ہوئے نوٹوں سے آئے ہوئے کنیکشن، وہ انٹرنیٹ کی صورت میں یا وہ بدکاری اور بے حیائی کے چینلز کی صورت میں، یہ مر جائے گا، قبر میں پڑا ہوگا اور گناہ والا رجسٹر چلتا رہے گا. یہ بدکاری کا اڈا خود قائم کر کے آیا تھا. فاروق اعظم اپنی اولاد کو اٹھاتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، انہیں نماز کا حکم دیتے. فاروق اعظم کی یہ سیرت مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے کہ رمضان کے اندر اپنے گھر والوں کو جگائیں، ان کو تہجد کا عادی بنائیں، ان کو رات کی نماز کا عادی بنائیں. امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس کثرت سے نمازیں پڑھتے رمضان کے اندر اور قرآن کی تلاوت کرتے. علقمہ کہتے ہیں میں نے رات ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کے ساتھ گزاری. وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز کو شروع کر دیتے اور فجر سے کچھ پہلے وتر ادا کرتے. راتوں کو قیام کرنے والے. اس رمضان کے اندر بہت بڑا عمل تہجد کی نماز کا ادا کرنا. صاحب بن یزید کہتے ہیں قاری 200 آیات کی تلاوت کرتا، حتیٰ کہ ہم عصا، لکڑی، لاٹھی اس کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے اس لمبے قیام کی وجہ سے، اور فجر سے کچھ پہلے ہی فارغ ہوتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کون سی مسجد میں زیادہ رش ہوتا ہے جی تراویح پہ؟ ماشاءاللہ جی جس امام کا سوئچ 220 پہ لگا ہوا ہو، جو پڑھے بھی 4 ورقے 8 تراویحوں میں اور پڑھے بھی فل سپیڈ سے، وہ ماشاءاللہ مسجد کنارے تک بنے. اور جو امام تھوڑا سا پیار سے محبت سے قرآن پڑھے اور زیادہ پڑھے، انہوں نے کہا جی یہ زیادہ ولی اللہ، میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، میں دوسری مسجدیں چل رہا ہوں. یہ صحابہ کا حال اور یہ ہمارا حال. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جو امام کے ساتھ قیام کا آغاز کرے، امام کے ساتھ قیام کا اختتام کرے تو اس کے لیے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. رمضان کے اندر ایک اور بہت پیارا عمل صدقہ و خیرات ہے. مسلمان بھائیوں پہ صدقہ کرنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا. یاد کیجئے کنواں سمجھتے ہو نا، کنواں اس میں پانی ہوتا ہے، کنویں سے جتنا پانی نکال لو تو نیچے سے تازہ پانی اور آتا ہے یا نہیں جی؟ اور جس کنویں سے پانی کا ڈول نہ نکالا جائے وہ کھڑا کھڑا بو مار جاتا ہے، اس میں تو اور نہیں آتا نا. یہ مثال ہے صدقے کی. جو اللہ کے لیے اپنی جیب سے نکالتا ہے، اللہ اس کی جیب میں اس سے زیادہ ڈال دیتا ہے. اور جس کی جیب بند ہے وہ ساری عمر گنتا گنتا مر جاتا ہے. وہ اللہ کی توفیق سے خود قبر میں جاتا ہے اور پچھلے پھر اس کے خوب مزے کرتے ہیں. تو اپنا مال خود تو کھاؤ،
پیارے حبیب نے آگے سیدہ کائنات سے پوچھا وہ بکرا ذبح کیا تھا کچھ بچا ہے, کچھ ہے گوشت؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ران بچ گئی, باقی تو سارا بانٹ دیا. کہا نہیں عائشہ, جو بٹا ہے وہ بچا ہے, جو غریب کے منہ میں گیا ہے اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملنے والا ہے. جو یہ ایک ران رہ گئی ہے یہ تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے, بچے گا وہ جو ہم نے اللہ کو دے دیا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, ترمذی میں آپ کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ بڑے سخی تھے, اور رمضان کا مہینہ آتا تو تیز آندھی کی طرح, تیز ہوا کی طرح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے لیے ہمیں حکم دیا تو اس دن میرے جی میں آیا کہ آج میں ابو بکر کو ہراؤں گا, اس سے زیادہ صدقہ کروں گا. میں اپنے گھر میں گیا, گھر کا سارا مال اکٹھا کیا, اس کو آدھا آدھا کیا, آدھا گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑا, آدھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. اور جی میں میرے یہ ہے کہ آج جیت گیا میں ابو بکر سے, آج میں نمبر لے جاؤں گا. تھوڑی دیر گزری, پیارے حبیب پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ کہا یہ آپ کے قدموں میں ہے. کہا گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو؟ کہا اتنا ہی گھر والوں کو دے آیا ہوں. صدیق اکبر آئے, اپنا سارا سامان ڈھیر کر دیا. پیارے حبیب نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں جو کچھ تھا وہ سب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے. ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ابو بکر کے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد زندگی میں کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کرنا, میں ابو بکر سے نہیں جیت سکتا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب کی تربیت کا حال دیکھیے. طلحہ بن عبید اللہ پیارے حبیب کے ساتھیوں میں سے ایک دن اپنے گھر میں آتے ہیں, پریشان حال گھر میں داخل ہوتے ہیں. بیوی پوچھتی ہے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے, کیا ماجرا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں پریشان اس لیے ہوں کہ میرا مال بہت زیادہ ہو گیا اور اس کی کثرت نے مجھے پریشان کر دیا. کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ اللہ کے راستے میں بانٹ دیجئے, اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیجئے. طلحہ بیٹھ کے اپنا مال بانٹنے کے لیے بانٹ رہے ہیں, سارا مال ختم ہو گیا. سائل پوچھتا ہے کہ طلحہ کے پاس مال کتنا تھا؟ کہا 4 لاکھ درہم تھے جو طلحہ نے اللہ کے راستے میں بانٹ دیا. مومنوں کی گھر والیاں بھی اہل ایمان ہوا کرتی ہیں, وہ عظیم تھے, ان کی بیوییں بھی. اللہ معاف فرمائے اگر آج کسی سے پوچھا جائے کوئی خامند اپنے گھر میں آئے اور کہے جی بیگم صاحبہ بڑا پریشان ہوں, مال بہت ہے, بینک بیلنس بہت ہے, وہ کہے گا ٹوٹ پینے ہیں کوئی 8-10 تولے دا سونے دا زیور دا سیٹ ہی لے دے مینوں. یہ مجلس کتنی پرانی ہوگی, 3 سال پہلے آئی تھی, یہ بدل دے, قالین بدل دے, پردے نئے لگا دے, بچوں کی جوتیاں لا دے. تجھے لوگ ہی نظر آتے ہیں, بیگم نظر نہیں آتی. قربان جائے ان کی عظمتوں پہ. خامند پریشان ہے مال کی زیادتی کی وجہ سے, اور بیوی کہہ رہی ہے اس کو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دے دیتے. نیک لوگوں کی گھر والیاں بھی نیک ہوا کرتی ہیں. تو اے پیارے بھائی, اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گرد و پیش میں دیکھیے, کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی بیوہ ہے. اہل توحید شرط ہے, اہل توحید کا مال اہل توحید پہ خرچ ہوا کرتا ہے. اہل شرک کو قریب کرنے کے لیے ہدیہ تحفہ تحائف دیا جا سکتا ہے, لیکن پہلا حق اہل ایمان کا ہے, موحدین کا ہے. ان پہ خرچ کیجئے, بھوکوں کو کھانا کھلائیے. اور یہ عمل کتنا پیارا ہے, مالک کا فرمان سنیے. اہل ایمان کی کیفیت مالک بیان کرتا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل ایمان اللہ کی محبت میں آ کر یتیموں, مسکینوں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے. اور وہ کھانا کیوں کھلاتے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, وہ تم پہ صدقہ کر رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں, بدلہ چاہتے ہیں, نہ مہربانی کی صدائیں چاہتے ہیں. ہم تو تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں جس اللہ نے یہ مال دیا ہے اس نے کل کو حساب بھی لینا ہے. اور مبارکباد کا مستحق ہے میرا وہ بھائی جس کا مال لا الہ الا اللہ کو پھیلانے پہ خرچ ہو,
مبارکباد کا مستحق ہے وہ بھائی جس کا مال رب کی وحدانیت کے عقیدے کے نشر پہ خرچ ہو، وہ قرآن کو ترجمے سے بانٹنے کی صورت میں، وہ کیسٹ سی ڈی کتاب مطویہ بانٹنے کی صورت میں، وہ مسجد مدرسہ بنانے کی صورت میں، جس حال میں بھی کوئی اللہ کی توحید کے جھنڈے کو، علم کو بلند کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یہ مال قیامت کے دن اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا۔ ہم تم سے جزا نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ جس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہو تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ مالک فرماتا ہے ان کا حال بیان کرتے ہوئے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، تنگی اور سختی والے دن سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس دن کے عذاب کے ڈر سے بچنے کے لیے آج یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، قیدیوں، مسافروں پہ خرچ کر رہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ نے بھی ان کی نیتوں کو پایا صادق سچا، اور اپنی رحمت سے ان کو اس دن کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرما دیے۔ سلف صالحین کھانا کھلانے میں بڑے حریص تھے، بہت سی عبادات پہ اس کو مقدم جانتے تھے، چاہے وہ بھوکے کو کھلانا ہو یا نیک مسلمان بھائی کو۔ پیارے حبیب نے فرمایا جو کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جو مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے چشمے رحیق المختوم سے پانی پلائے گا۔ سلف میں سے بعض کا قول ہے کہ 10 مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کروانے سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں، صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، ہمارے ہاں جو اس میں افراط و تفریط کے لوگ شکار ہوتے ہیں، ہمارے ہاں افطاری بنتی ہے، اس افطاری کے اندر حالت کیا ہوتی ہے؟ عورت ظہر کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے افطاری بنانے کے لیے، ظہر سے لے کے افطاری تک بریانی بھی بنے گی، مرغ روسٹ بھی بنے گا، سموسے بھی تلے جائیں گے، دنیا جہان کے لوازمات، اور رمضان کا پورا دن روزے کی حالت میں وہ چولہے کے سامنے گزار دیتی ہے، اور نہ اس کو قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ ذکر کرنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ افطاری دکھلاوے کی افطاریاں بن گئی ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو افطاری کرواؤ مسلمان بھائیوں کی، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی افطاریاں اتنی کثرت سے کروائیں۔ فرمایا یہ ثواب اللہ اسے بھی دے گا جو دودھ کے ایک پیالے سے کسی کی افطاری کروا دے، کھجور سے کروا دے، پانی سے کروا دے۔ تو ایک سادہ افطاری مسلمان بھائیوں کی کروائیے، ثواب لیجئے، لیکن سیاسی افطاریاں اور ایک دوسرے کے اوپر روب جمانے کے لیے، جی ہماری افطاری پہ آئے تو 5 ڈشیں تھی، ان کی افطاری پہ تو ایک ہی ڈش تھی۔ سادہ افطاری کروائیے، یہ نہ ہو کہ مسلمان بہن کا سارا روزے کا دن چولہے کے اندر ہی گزر جائے اور کچن کے اندر ہی گزر جائے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے کیونکہ رات کو اس نے افطاری کروانی ہے۔ ایک اور بہت بڑا عمل جو ہمارے خاص طور پہ شادی شدہ گھروں کے اندر، فیملیوں کے اندر عام ہو چکا ہے رمضان کے پیارے لمحات کو برباد کرنے کا، وہ کیا ہے؟ رمضان کی راتیں جہاں اللہ کی عبادت میں گزرنی تھی وہ پانڈا مارکیٹ کے گیڑوں پہ گزرتی ہے۔ بھائی ضروریات زندگی لینا جائز ہے، آپ یہ کام رمضان آنے سے ایک ہفتہ پہلے نہیں کر سکتے؟ آپ کو پتا ہے عید پہ بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، کم ہی بیوییں ہیں جنہیں اللہ توفیق دے اور گھر میں سلائی کروا لیں، باقی تو خاوند کی جیب کی سلائی کرواتی ہیں۔ ٹھیک ہے مان لیا آپ نے لے کے دینا ہے، آپ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے جوتی بھی خرید لیں، کپڑے بھی خرید لیں، جو گھر کا کچن کا سامان ہے وہ بھی خرید لیں۔ رمضان کی راتیں تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اتنا رش مسجدوں میں نہیں ہوتا جتنا مارکیٹوں میں، پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، گھنٹہ گھنٹہ انسان مارکیٹ کے گیڑے نکالتا رہتا ہے۔ یہ پیارے اوقات کو برباد کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کھانا کھلانا اہل ایمان کو کتنا پیارا تھا۔ عبداللہ ابن عمر، مالک بن دینار، احمد ابن حنبل یہ اپنی افطاری لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، حالانکہ خود بھی روزے سے ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرنے لگو۔ تو یہ دعوتیں، یہ محبتیں بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کو اس کے حد میں رکھا جائے، اس کے حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور افطاری کروانا، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو مسجدوں کے باہر
سعودی خیمے لگا دیتے ہیں، اس میں افطاری کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ یہ غریبوں یتیموں کے لیے نہیں پیارے بھائی، ایسی بات نہیں، یہ مسلمان کا مسلمان کے لیے ہدیہ ہے، وہ آپ کے اجر و ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا میں اس کا ایک حل آپ کو اور پیش کر دیتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں، آپ نے 100 ریال 200 ریال اپنی افطاری کے لیے بجٹ رکھا ہوا ہے، 300 ریال میں نے اپنے رمضان میں اپنے روم میں بیٹھ کے اکیلے افطاری کرنی ہے، تو آپ اس سے اچھا کام کریں، یہ 300 ریال انڈیا بھیج دیں، پاکستان بھیج دیں، جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں اپنے ملک میں بھیج دیں، اور وہاں کسی مسجد میں اہل ایمان کی افطاری کروا دیں اور خود اس مسلمان بھائی کے خیمے میں افطاری کر لیں۔ آپ کے ثواب میں وہ مسلمان شریک ہو جائے گا اور آپ اپنے علاقے میں افطار کرنے والے بھائیوں کے روزوں کا اجر پالو گے۔ تو افطاری کروائیے، لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس رمضان کے مہینے میں، یہ ماہ رمضان خاص طور پہ قرآن کا مہینہ ہے، باقی سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، چھوڑ دیں، نہ اس پورے مہینے میں جیو پہ خبریں دیکھنی ہے، نہ کرکٹ میچ دیکھنے ہیں۔ یہ کرکٹ میچ تو ویسے ہی بربادی ہے جو اہل ایمان کا رشتہ اس کے اللہ سے توڑ دیتی ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے گھر میں ٹی وی صرف انڈیا پاکستان کی میچوں، کرکٹ ٹیموں کے میچ دیکھنے کے لیے آیا، پھر دوبارہ نہیں نکلا، آیا تھا کرکٹ کے نام پہ دیندار لوگوں کے گھر میں، پھر وہ وہیں پہ رہ گیا اور بچوں کو بھی برباد کر دیا اور عورتوں کو بھی برباد کر دیا۔ یہ نمازوں سے روکنے والا عمل ہے، یہ نمازوں سے روکنے والا عمل ہے۔ کتنے ہی وہ نمازی ہیں کہ انڈیا پاکستان کا فائنل لگا ہوا ہو تو وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اذان کی آواز اندر نہ آئے، آج میچ لگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کام نہیں ہے۔ ہر چیز سے ہاتھ دھو لیجئے، قرآن سے جڑ جائیے۔ اہل ایمان کا حال کیا ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ حدیث پڑھنے پڑھانے کی مجلسوں کو رمضان میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اخبار جہاں پڑھنا چھوڑ دو، عام دنوں میں بھی اور رمضان کے اندر لازم، فلمیں، خبریں، ڈرامے، ان ساری چیزوں سے زندگی بھر کے لیے توبہ کر لو اور رمضان میں خصوصی توبہ کر لو۔ امام زہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کو پڑھیے، کثرت سے پڑھیے اور قرآن کو سمجھیے۔ صرف طوطے کی طرح سورۃ فاتحہ سے سورۃ ناس تک رٹے نہ ماریے جی ماشاءاللہ میں 5 قرآن ختم کر لے۔ ارے بھائی اس 5 دفعہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ 1 دفعہ ترجمے کے ساتھ تو پڑھ لو، آپ کو سمجھ تو آئے کہ اس میں میرا مالک کیا کہہ رہا ہے۔ پلے نہ پڑے اور آپ رٹے مارتے جائیں، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن جہنم سے نجات کے لیے اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، ان گمراہ مولویوں سے رشتہ توڑیے جو پٹی پڑھاتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، خبردار ترجمے والے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا تیرے ورگا گمراہ کوئی اور جمے گا جو قرآن سے روکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے انسان ہدایت پاتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہوتی ہے، ہدایت کو تلاش کرتا ہے، تو ہدایت کا نور اسے مولویوں کی کتابوں میں نہیں عرش والے کے کلام میں ملتا ہے۔ اس قرآن سے تعلق لگائیے، تعلق جوڑیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اس رمضان کے اندر باقی ساری مجلسوں کو ترک کر کے قرآن کی مجلس میں بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے۔ صحیح بخاری میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن مسعود سے کہا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ کہا میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ ابن مسعود نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کی اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ، حسبک، بس کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہوں کو اٹھایا، محمد کریم کے مبارک مکھڑے کو دیکھا تو آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو یاد کر کے رونے لگے۔ بہقی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، تو اہل صفہ رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور آپ کو دیکھ کر تمام اصحاب رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے، جو مالک کے عذاب کے ڈر سے روتا ہے، ایسے چہرے پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو قرآن سے رشتہ لگائیے۔ ہم روئیں گے کب قرآن کو پڑھتے ہوئے؟ جب ہمیں سمجھ آئے گا، جب ہمارے پلے پڑے گا، جب ہمارے دل میں اترے گا۔
تبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے. اور جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس آیت کا معنی کیا ہے, یہ آیت درس کیا دیتی ہے, روکتی کس بات سے ہے, مسجد کے اندر فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھنا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے اور پھر انسان 2 رکعتیں پڑھ کے اس مسجد سے نکلے, یہ کتنا بڑا عمل ہے. صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے. سنیے, آپ فرماتے ہیں جب فجر پڑھ لیتے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے. پیارے حبیب فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا, اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور پھر 2 رکعت پڑھ کے اس مجلس سے اٹھتے. تو آپ نے فرمایا جو فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے اور پھر 2 رکعت ادا کرے, اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے, پورے کا پورے کا پورے کا. حج پہ جاتے ہوئے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 5000 ریال تو کم از کم لگتے ہیں نا, تشریح کے ساتھ حج کرو گے تو 5000 لگتے ہیں, اور ڈیلی آپ کو حج کا ثواب, عمرے کا ثواب, پورے کا, مقبول کا. اس سے بڑی اور کیا نیکی ہے؟ یہ عام دنوں کا حال ہے, اور رمضان کے دنوں میں یہ ثواب کتنا بڑھ جائے گا. اسی طرح اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو رمضان کے مہینے میں صحیح بخاری میں ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے. اور جس سال پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے, اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے, اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایک ایسا عمل ہے, صحیح بخاری میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے حج کیا. اور ایک روایت میں یہ ہے گویا اس نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے اندر اور آخری عشرے میں رمضان کے ایک بہت پیاری رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے, وہ رات جو ایک رات کی میں اللہ کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. 21ویں رات, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں, ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے اور اس میں اللہ کے لیے عبادت کی جائے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے, من قام لیلۃ القدر, جو شب قدر کو قیام کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, جاگتا ہے, اس کو کیا ملے گا؟ شرط کیا ہے؟ ایمانا و احتسابا, مشرک نہ ہو. پھر اسی جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں پہ اختتام ہو رہا ہے. وہ شب قدر کو قیام کرے, مشرک نہ ہو, وہ پیر دتا نہ ہو, وہ پیر بخش نہ ہو, وہ نبی بخش, علی بخش, امام بخش, عبد النبی, عبد الرسول, عبد الحسین, عبد الحسن, عبد الزہرا نہ ہو, وہ عبد اللہ ہو. اس کی گردن جھکے تو اللہ کے لیے, وہ طواف کرے تو اللہ کے لیے, وہ ذبح کرے تو اللہ کے لیے, وہ نظر دے تو اللہ کے لیے, وہ پکارے تو یا اللہ, وہ مانگے تو کہے یا اللہ. اس کے دل میں جو ڈر ہے وہ اللہ کا, اس کے دل میں جو محبت ہے وہ اللہ کی. اللہ والی محبت کسی اور سے نہ کرتا ہو, اللہ والا ڈر کسی اور کا نہ ہو. یہ نہیں کہ مظفر آباد سے بس نکلی ہے اور پہلے سہیلی سرکار کی صندوقڑی میں 100 روپے ڈالتی ہے, اس سے پوچھو ابھی تو آپ نے سواریوں سے ٹکٹ لیا نہیں اور پہلے جی اسے نہیں جاننے ہونا, بڑے پیر صاحب ہونے نے ادھر اگر پیسے نہ دو چلدی بس نو پٹھا کر دیں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا وہ خوف نہیں ہے جو مردوں کا خوف ہم نے اپنے دلوں میں بٹھا لیا. آپ نے دیکھا نہیں گاڑیوں کے آگے جوتی بندی ہوئی, دیکھی ہے کبھی؟ گاڑی کے آگے جوتی بندی ہوئی دیکھی ہے؟ مکان کے اوپر کالی ہنڈیا الٹی دیکھی ہے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ تسی نہیں جاننے ہونا, جوتی اگے بن لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہونا نا. یہ ہنڈیا جی نہیں, نظر بد نہیں لگتی, سر پہ ہنڈیا رکھ لو, گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال لو, تمہیں بھی نہیں لگے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس قوم کا عقیدہ جوتیوں پہ آ جائے, میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, اس کے سر میں یہود و نصارہ کی جوتیاں نہیں برسے گی؟ آج یہود و نصارہ مسلمانوں پہ ظلم کی چکی چلا رہے ہیں. وہ شام کا میدان ہو یا افغانستان کا میدان ہو یا کشمیر کا میدان, ہر طرف مسلمان کٹتے مرتے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ رحمان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, رحمان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, توحید کی غیرت ختم ہو گئی ہے, ایمان کا عقیدہ مٹ گیا ہے. سوپور انڈیا کشمیر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سوپور, اس کی ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, میرے پاس موجود ہے. اللہ کی قسم, بابا آہد نامی ایک بابا جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ننگا ہے, وہ ایک پارک میں بیٹھا ہے اور سینکڑوں کے حساب سے نوجوان لڑکیاں, وہ پارک بند ہے, گیٹ لگا ہوا ہے, اس کی جالیوں میں انگلیاں دے کے کشمیری زبان میں بابا بابا بابا, تروئی خدا دی بابا, کچھ تے کرم کر دے. اس ننگے کو پکار رہی جس نے اپنے جسم پہ ایک بالشت کپڑا نہیں رکھا, اس کی شرم گاہیں بھی ننگی ہیں. صوفے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا, اٹھ کے نیچے آتا ہے,
18-19 سال کی لڑکیاں تھالوں میں کھانا سجا کے اس کے قدموں میں آ کے بیٹھتی ہیں اور وہ ننگا بیٹھ کے ان کے سامنے کھانا کھاتا ہے. ہاں جی تسی نہیں سمجھے پہنچی سرکار ہے. اے پہنچی سرکار ہوندی ستھن تے پا لیندی. جس کو شرم گاہ ڈھانپنے کی تمیز نہیں ہے وہ پہنچی سرکار بنا دی. اس توحید کے عقیدے کو ترک کرنے کی بنا پہ آج ذلت اہل ایمان پہ مسلط کر دی گئی ہے. جو شب قدر میں جاگے شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں ہو، مشرک نہ ہو، غیروں سے ڈرنے والا نہ ہو، ان کے سامنے جھکنے والا نہ ہو. زندگی بھر کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح رمضان کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں. ہر رات کے تیسرے پہر مالک آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس اللہ کی شان کو لائق ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال اور کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. اور آواز لگاتا ہے کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کسی نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، رحمان اس کے معاف کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آوازیں گونج رہے. کوئی فقیر ہے تو آج اس کا داتا اسے دینے کے لیے پکار رہا ہے. اس وقت سب کا حال کیا ہوتا ہے؟ الا من رحم ربی. کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی ہے سوالی آ جائے لے لے؟ ہم سارے کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ اکھا مال دے ساڑی سندا کوئی نہیں، اب بابیاں دی موڑ دا گا ساڑی ایڑا دے گیڑا دی ہو دے گا. اللہ تو کہتا ہے کوئی ہے سوالی. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ان کے دربار پہ آئیں گے، یہ تجھ سے لے کے دیں گے. اجی تم نہیں، آپ مانتے نہیں ہو، آپ تو ہوئے جو گستاخ. کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر نہیں پکڑنا پڑتا، ڈائریکٹ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہو. ہم کہتے ہیں تمہیں شرم آتی ہے؟ خالق کو مخلوق کی مثالوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو. ارے بھائی مان لیتے ہیں کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے. کوٹھا 20 فٹ اونچا ہے. میرے رب کی رحمت تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ 20 فٹ دور نہیں ہے. مانتا ہوں، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، مانتا ہوں بادشاہ کو ملنے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے. مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے دروازے بند ہوتے ہیں، رحمان کا دروازہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوتا. پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، میرا مالک اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، آواز لگاتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے اندھیروں میں معافی مانگ لے، سب کچھ معاف. سورج نکلتا ہے، مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے روشنی میں معافی مانگ لے، سارے ہی معاف کر دوں گا. بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے کہ اس کا دروازہ بند ہے، رحمان کا دروازہ بند. بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، میں بھی مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں میرے لیے کوئی رحم کا جذبہ نہیں ہے. اور مالک پیارے حبیب کی موجودگی میں ایک عورت جو اپنے بچے کو گم کر چکی ہے اس کو تلاش کرتی ہے، مل جانے پہ چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، چومتی چاٹتی ہے. پیارے حبیب اپنے اصحاب سے کہتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس معصوم کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں پھینکے گی، یہ نہیں پھینک سکتی. کہا یہ عورت اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا رحمان اپنے بندوں سے کرتا ہے. اللہ تجھے تیری اسی محبت کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں محمد کا پڑوسی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. مانتا ہوں بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ اگر مجھے 1 لاکھ روپیہ بھی دے گا تو اس کی اکاؤنٹ میں سے تو 1 لاکھ مائنس ہو گیا نا، اس کو درد ہوگا دیتے ہوئے کہ 1 لاکھ کم ہو گیا. اور رحمان کے خزانے میرے سچے غریب نواز و بندہ پرور کے خزانے کیسے ہیں؟ وہ مالک فرماتا ہے اے انسان و جن تم سارے اگلے پچھلے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، مانگنا شروع کر دو. میں اپنی مرضی سے نہیں، تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق تمہیں دینا شروع کر دوں. جو مانگو دے دوں، جو مانگو دے دوں، جھولیے بھر دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو. سوئی تو سمندر کے چند قطرے کم کر سکتی ہے، رحمان پوری کائنات کو بھی کھلا دے تو اس کے خزانوں میں کیوں؟ کیونکہ رحمان کا لنگر تمہارے چندوں سے نہیں چلتا. بابا اجمیر والے کی دیگ تمہارے چندوں سے چلتی ہے، بابا اجمیر کا عرس تمہارے چندوں سے لگتا ہے. تم چندہ دو گے تو دیگ
چندہ دو گے تو 11ویں کی کھیر، چندہ دو گے تو کچھ ہوگا، رحمان کو تمہارے چندوں کی ضرورت۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ رحمان ہے زمین و آسمان کے ہر خزانے کی کنجی میرے مولا کے پاس۔ وزیر ضروری ہے بادشاہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وزیر بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے، اگر اس کی بات نہ مانی سازش کر کے پھٹا نہ الٹ دے، تختہ نہ الٹ دے، ڈرتا ہے یا نہیں؟ ڈرتا ہے۔ اور رحمان کسی سے جو ڈر جائے وہ رحمان اور رحیم مالک ہو سکتا؟ کائنات میں سب سے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ماتھا پھٹا، دندان شہید ہوئے، گڑھے میں گرے، کیا زبان سے جملہ نکلا؟ کیف یفلح القوم، یہ فلاح پائیں گے جنہوں نے رسول کے ماتھے کو پھاڑ دیا، حالانکہ رسول انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ کہا یا نہیں؟ کہا پیارے نبی نے کہ یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ مالک کی طرف سے قرآن نازل ہوا، لیس لک من الامر شیء، اے محمد علیہ السلام آپ کا کنٹرول اور اختیار نہیں ہے، میں چاہے ان کو عذاب دوں، چاہے ان کو معاف کروں، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ پانسا پلٹنے والے خالد ابن ولید تھے نا جنگ کا، پھر خالد ابن ولید سیف اللہ بنے یا نہ بنے؟ وزیر ضروری ہے بادشاہ کے لیے، وزیر ضروری ہے بادشاہ کے لیے کہ بادشاہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اپنے قانون کو بدل دیتا ہے، اور رحمان اپنے قانون کو وہ کسی کی محبت میں مجبور، وہ تو کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر میرے رسول اپنی طرف سے میرے ذمے کوئی بات لگا دے جو میں نے نہ کہی ہو، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کے شہرگ کو کاٹ دوں، تم میں سے کوئی اپنے رسول کو چھڑا بھی نہ سکے۔ اچھا چلو ساری باتیں چھوڑو، مان لیتے ہیں جی بادشاہ کے لیے وزیر ضروری ہے۔ اگر بادشاہ کہیں ڈائریکٹ آپ کو مل جائے، آپ کو بادشاہ سلامت، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ کی ملاقات ہو جائے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، خالدہ ضیاء صاحبہ کے ساتھ، آپ کی ملاقات ہو گئی، بادشاہ وقت آپ کے سامنے بیٹھا اور کہتا ہے جی ہاں جی کیا کام ہے آپ کو بتائیے، تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ جیب سے فوراً درخواست نکالے گا، میرے منڈے دی نوکری لوا دیو، اسلام آباد میں کوئی پلاٹ لے دو، امریکہ کا ویزا ہی لگا دو، کرو گے؟ فوراً درخواست رکھ دو گے عقل مند آدمی۔ اور بیوقوف کیا کرے گا؟ او نہیں جی نہیں، میں کوئی وہابی ہوں جو آپ سے ڈائریکٹ مانگ لوں، یہ تو بڑی گستاخی ہے میں آپ سے سوال کروں۔ آپ اسلام آباد جائیے، آپ دہلی جائیے، اور میں ملتان شریف جاتا ہوں، وہاں کے ایم این اے کو لے کے ایم این اے صاحب کو لے کے آؤں گا، اور پھر وزیر اعظم کی سفارش کرواؤں گا، اور پھر میں آپ کے پی اے کے ذریعے آپ سے ٹائم لوں گا، اور پھر ان سارے واسطوں کے بعد درخواست دوں گا۔ تو کہے گا بے وقوف آدمی، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، نہ ایم این اے کی ضرورت، نہ ایم پی اے کی ضرورت، نہ کسی اور کی، مانگ۔ درخواست دینی چاہیے یا نہیں؟ بولو، دینی چاہیے۔ پیارے حبیب کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، مالک عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال اور کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور آواز پڑتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوالی، ہے کوئی فقیر؟ درخواست دینی چاہیے یا واسطہ پنجتن پاک کا ڈالنا چاہیے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ میں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ میں شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندہ رکھے، پیارے حبیب کی محبت پہ زندہ رکھے، قرآن کی محبت پہ زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، جب موت دینا توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ اللہ قیامت کے دن ہم تیرے دربار میں اس حال میں پیش ہوں کہ ہمارے زخم کھلے ہوئے ہوں، خون بہتا ہو، رنگ خون کا ہو، خوشبو کستوری کی ہو، اور تو پوچھے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ تو ہم کہیں اے اللہ جان تو نے دی تھی، تیری توحید کا آوازہ لگاتے ہوئے اہل شرک کے ہاتھوں شہید ہو کے تیرے دربار میں آئے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، پیارے حبیب کے پڑوس میں اکٹھا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، مولا جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا۔ ربا ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل کر دے، ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں مولا، اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل کر دے جو جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اقول قولی ھذا
واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.